قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اب دعا کو عبادت کا مغز کیوں کہا گیا اس حدیث میں؟ تو اس سے پہلے آپ دعا کی اہمیت پہ میں چند گزارشات عرض کروں گا۔ اللہ جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کمالات سے، جن امتیازات سے، جن خصوصیات سے نوازا ہے، ان میں سب سے بڑا امتیاز، سب سے بڑا کمال، سب سے بڑی خصوصیت وہ عبدیت کاملہ ہے۔ عبدیت کاملہ کا مقام ہے۔ عبدیت کیا ہے؟ عبدیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کے حضور میں انتہائی تذلل، ذلت، بندگی اور اسی طرح عاجزی اور لاچاری اور محتاجی اور مسکینی کا اظہار کرنا، پورا پورا اظہار کرنا، اور یہ یقین کرتے ہوئے کہ سب کچھ اللہ جل جلالہ کے قبضہ اور قدرت میں ہے اور اس کے اختیار میں ہے، اور اس کے در کی فقیری اور گدائی کرنا، یہ عبدیت ہے۔ اور اس کے مجموعے کا نام جو ہے وہ مقام عبدیت ہے، جو تمام مقامات میں سب سے اعلیٰ اور بالا ہے۔ اب اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ پہ عبد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، خاص بندہ۔ قرآن کریم سورہ اسراء میں ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو معراج کے موقع پہ۔ تو اب یہاں پر بھی اللہ جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص خصوصیت ہے یا جو خاص وصف ہے یا مقام ہے، اس کو جو بیان کیا ہے تو وہ کیا ہے؟ عبدیت۔ اسی طرح قرآن کریم کی نازل ہونے کے بارے میں، جب قرآن کریم اللہ جل جلالہ نے اتارا، اس کا جب تذکرہ اللہ جل جلالہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں تو اس میں یوں فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہ ذات انزل جس نے اتارا قرآن کریم کو علی عبدہ، اپنے خاص بندے پر، اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب ان سب چیزوں کو دیکھ لے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبدیت کا مقام یہ سب سے بلند ہے اور سب سے اعلیٰ مقام ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام کے امام ہے، یعنی اس وصف خاص میں سب پر فائق ہیں اور سب سے آگے ہیں اس وصف میں۔ اور دعا میں بھی دیکھ لے، چونکہ عبدیت کا معنی پایا جاتا ہے، عبدیت پائی جاتی ہے، اس لیے دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا گیا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، جوہر ہے، مغز ہے، کیونکہ دعا میں بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ جل جلالہ کے ہاں کوئی چیز اور کوئی عمل دعا سے زیادہ عزیز اور محبوب نہیں ہے، یعنی اللہ جل جلالہ کو سب سے پیاری چیز اور سب سے عزیز، محترم اور قیمتی چیز جو ہے وہ دعا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا، جس بندے کے لیے تم میں سے دعا کا دروازہ کھل گیا، تو اس کے لیے رحمت کے دروازے اللہ جل جلالہ کھول دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ جل جلالہ کو سوالوں میں، دعاؤں میں سب سے زیادہ محبوب دعا جو ہے وہ یہ دعا ہے کہ بندہ اللہ سے عافیت کی دعا مانگے۔ عافیت کا معنی ہے کہ دنیا اور آخرت میں ہر چیز میں بھلائی چاہنا، عافیت چاہنا، امن چاہنا۔
ظاہری باطنی جتنی بھی مصیبتیں ہیں، جتنی بھی تکلیفیں ہیں، ان سے امن چاہنا، ان سے تحفظ چاہنا، یہ عافیت ہے۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگتا ہے، یعنی یہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما، تو وہ برملا اس بات کا اظہار کرتا ہے، اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ جل جلالہ حفاظت کرنے والے ہے، اور اللہ کی حفاظت کے بغیر میرا کوئی چارہ نہیں ہے، میں سلامت نہیں رہ سکتا اللہ کی حفاظت کے بغیر، اور کسی چھوٹی یا بڑی مصیبت اور تکلیف سے اپنے آپ کو میں نہیں بچا سکتا جب تک کہ اللہ جل جلالہ مجھے نہ بچائے۔ تو اگر اس کو بھی دیکھا جائے تو اس میں بھی کیا ہے، عبدیت ہی ہے۔ بندہ یعنی یہ کہہ رہا ہے اپنے ظاہر اور باطن سے کہ یا اللہ تیرے بغیر تو میں یعنی نہ دنیا میں عافیت سے رہ سکتا ہوں، نہ آخرت میں، نہ دنیا کی تکلیفوں سے بچ سکتا ہوں، نہ آخرت کی تکلیفوں سے بچ سکتا ہوں۔ یا اللہ اگر بچانے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے، تو وہ تیری ہی ذات ہے، تیری ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے تو اس حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ جل جلالہ کے نزدیک سب سے محبوب دعا وہ عافیت ہے۔ دوسری بات اس حدیث میں یہ ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا۔ اب دعا کا دروازہ کھل گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا ایک تو یہ ہے نا کہ ہم دعا کے الفاظ زبان سے دہراتے ہیں، دعا یعنی دعا کرنا اور ہے، دعا مانگنا اور ہے۔ ہم دعا کے الفاظ، ایک تو آپ کہہ لیں کہ دعا کی تلاوت ہوتی ہے کہ ہم دعا کے الفاظ دہرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، فلاں کو بخش دے، یا اللہ ہمیں یہ عطا فرما، فلانے کو یہ عطا فرما، یا اللہ ہمیں صحت عطا فرما، ہمیں، یعنی یہ زبان سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک دعا کی حقیقت ہے، ایک دعا کی روح ہے۔ اس کو جو ہے وہ اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا، تو کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دعا کی حقیقت مل گئی، دعا کی روح اس کو مل گئی۔ دعا کی روح کیا ہے؟ کہ دل سے دعا کریں، دل اور زبان دونوں سے دعا ہو، یعنی اللہ سے ایسے مانگے کہ جیسے بندہ، ہمارے بزرگ اس کی مثال دیتے ہیں، ایک بندہ آسمان سے گر رہا ہے، مثال کے طور پر جہاز سے گر رہا ہے، تو جب بندہ جہاز سے گر رہا ہو جس وقت، تو اس وقت اور پیراشوٹ وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے بچانے کے لیے، صرف ایک اللہ کا آسرا ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک بندہ سمندر میں ڈوب رہا ہے اور تیراکی کا کوئی سامان نہیں ہے اس کے پاس، اب وہ اللہ کو کیسے پکارے گا؟ ایک بندہ پہاڑی سے گر رہا ہے تو وہ اللہ کو کیسے پکارے گا؟ کس کیفیت سے پکارے گا اور کیسے دل لگا کے پکارے گا؟ تو یہ ہے دعا کا کھلنا۔ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا تو اللہ جل جلالہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور اس پر اللہ جل جلالہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ تو بہرحال ان احادیث سے معلوم ہوا کہ ہمیں ہر وقت اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اور ہر چیز میں مانگتے رہنا چاہیے، چھوٹی سی چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سی بڑی چیز تک۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جوتے کا تسمہ وہ بھی ٹوٹ جاتا تو وہ بھی اللہ جل جلالہ سے مانگتے، اور یعنی معمولی سے معمولی چیز بھی ہے تو وہ بھی اللہ سے مانگے، اور کوئی بڑی سی بڑی چیز ہے تو وہ بھی اللہ سے مانگے۔ یہ نہیں کہ یہ چھوٹی چیز ہے تو اس کے لیے ہم اللہ کے محتاج نہیں ہیں، ہم چھوٹی چیز میں بھی اللہ کے محتاج ہے اور بڑی اشیاء میں بھی اللہ کے محتاج ہے۔ اور جب دعا مانگنی ہے تو دعا ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق نہیں مانگنی، ہمارے ہاں یہ ایک کوتاہی ہمارے حضرت مفتی مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ فرمانے لگے کہ میں ایک دفعہ حاجی عمرے پہ تھا، تو وہاں ایک صاحب دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ میں تجھ سے فقط ایک بیٹی مانگتا ہوں، فقط ایک بیٹی دے دے۔ اب حضرت نے ان کو بلایا، ان کو کہا کہ اللہ کے بندے
کیا اللہ کے پاس بیٹیوں کی کمی ہے کہ تو ایک ہی بیٹی مانگ رہا ہے؟ کیا اللہ کے پاس بیٹیوں کے خزانے کم ہے؟ تو اللہ کے پاس تو ہر چیز کے خزانے بے بہا ہے۔ دولت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، صحت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، خوشی کے خزانے اللہ کے پاس ہے۔ یعنی جس چیز کو بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں اللہ کے پاس اس کے خزانے ہیں۔ تو جب ہر چیز اللہ جل جلالہ کے پاس موجود ہے اور ہر چیز دینے پہ وہ قادر ہے اور دینے پہ وہ خوش ہوتا ہے، بلکہ احادیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ جل جلالہ کو اس پر غصہ آتا ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں اس بندے سے کہ بھئی تو مجھ سے مانگتا کیوں نہیں ہے، مجھ سے مانگو، میں کس لیے ہوں، میں نہیں دوں گا تو کون دے گا؟ تو دیکھیں اللہ جل جلالہ دینے والی ذات ہے، اللہ سے مانگے، ہر حال میں مانگے، ہر چیز مانگے، چاہے وہ چیز چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزائے فی الدارین۔